السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 6 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 6 کیا ہے؟ شعر نمبر 6 یہی ہے: رات میں رنگ ہے وہی لیکن رات میں رنگ ہے وہی لیکن وہ ہمیں گیسوئے سیاہ نہیں۔ الفاظ کے معنی کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ یعنی رات میں رنگ ہے وہی، رنگ تو کلر کو کہتے ہیں، تاریخوں کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں گیسوئی سیاہ نہیں۔ خم کا مطلب کیا ہے؟ خم کا مطلب ہے ٹھیڑا پن۔ گیسو کے معنی بال، لیکن گیسوئے کا مطلب یہاں پہ یہ نکالی زلفیں۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے، اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رات بھی محبوب کی زلفوں جیسی کالی ہے، لیکن اس میں وہ خم نہیں، وہ ٹھیڑا پن نہیں جو محبوب کی زلفوں میں ہے۔ یعنی شاعر اس شعر کی تشریح میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اور شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے زلفوں کا رنگ رات کی تاریکی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ میرے محبوب کی زلفوں کے سامنے کالی رات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے زلفوں کا خم، ٹھیڑا پن دیکھنے کے قابل ہے، اور زلفوں کے اس خم نے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو خوبصورتی یعنی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی جو خوبصورتی ہے تو کچھ لوگوں کی خوبصورتی میں یہ ظاہر ہے کہ ساری جو پارٹس آف باڈی ہے وہ برابر ہو، یا اسی طرح اس کا چہرہ ٹھیک ہو، ناک ٹھیک ہو، آنکھیں ٹھیک ہو، کان ٹھیک ہو، تو اسی طرح اس کو آپ خوبصورت انسان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ خوبصورت تو ہوتے لیکن خوبصورت نہیں ہوتے۔ تو شعر کہنا یہاں پہ کیا چاہتے ہیں؟ شاعر شعر میں انہیں فراق گورکھپوری نے یعنی ہماری کلاسیکل جو شاعری ہے اس کے ایک روایتی مضمون باندھنے کی کوشش کی ہے، کہ جس میں شاعر عام طور پر محبوب کے بظاہر یعنی مکمل یا سراپا اور حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھار شاعر تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پھنکڑی گلاب کی سی ہے۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی تو اس کی آنکھوں کی مدح سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اور کبھی کبھار تو شاعر کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چراغ، چاند، شفق، شام، پھول، جھیل، صبا اور چرائے سب نہیں کچھ کچھ شباہت تیری۔ تو اس شعر میں بھی فراق گورکھپوری محبوب کی سیاہ اور کالی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کا رنگ کالا ہے، اور کالی سیاہ رات کو دیکھ کر محبوب کے زلفوں کا گمان یا شک ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں یہ سملیرٹی یا مشابہت کیا ہے؟ اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ رات کالی ہے لیکن اس میں محبوب کی زلفوں جیسا خم نہیں ہے۔ یعنی گویا محبوب کی زلفوں میں جو ٹھیڑا پن ہے، جو عاشق کے دل کو یعنی متوجہ کرتا ہے، وہ اثر رات کی تاریکی میں نہیں ہے۔ جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تیرے بام پر، موسم گل ہے تیرے بام پر آنے کا نام۔ اور اصل میں غزل میں زیادہ تر معاملات عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار یعنی غزل
معاملات عشق و محبت کے بیان کا نام ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ شاعر حضرات اکثر محبوب کی تعریف میں یعنی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کی باتوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ مختلف قسم کی جو رائے ہیں وہ رکھتے ہیں، اور اپنی تخیل کے ذریعے سے، اپنے خیالی دنیا کے ذریعے سے محبوب کے حسن کی مدد سرائی اور قصیدہ خوانی کرتے ہیں، تو ان کے شعار سے محبوب کی ایک خوبصورت تصویر بنتی ہے۔ جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے رات بھر سنا ہے لوگ اسے یہ شعر میں بھول گیا، تو یا اس کے ساتھ ایک شعر اور بھی ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھار یہ بھی لوگ کہتے ہیں انہیں ان کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، مطلب انہیں ان کی باتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں پھول مطلب وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کے لیے ہوتے ہوں گے، اور جہاں تک یہاں پہ شعر بالو کی بات کر رہے، اور جہاں تک بالو کی بات ہے تو شاعر لوگ جو ہوتے ہیں، شعراء جو ہوتے ہیں، تو وہ بال کو گیسو، زلف، کاکل وغیرہ کے نام سے یعنی اپنی شاعری میں یاد کرتے ہیں، اور محبوب کی تعریف میں بالوں کو سنبل، سام، اس طرح یعنی مختلف القابات سے وہ نوازتے ہیں، اور القابات، اور یہ القابات کون سے مطلب یعنی الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو استعارہ اور تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے رات کی رنگت کے حوالے سے زلفوں کا ذکر کیا ہے، لیکن محبوب کے بالوں کو زیادہ خمدار اور خوبصورت کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز اس کو دنیا سے یعنی انوکھی اور نرالی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح میر کا ایک شعر ہے، اور وہ یہ ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اور ایک شعر تو یہ کہتے ہیں کہ البر میں چاند گر نہ دیکھا ہو، رخ پہ رخ یہ زلفوں کو ڈال کر دیکھو۔ تو مختلف قسم کے جو شاعر گزرے ہیں تو ان کی مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اصل میں یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو کمال عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں میں انسان کو یعنی مزہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ مطلب یعنی ان کی جو جسامت ہے، جو قد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قد بڑا یعنی طویل قد دیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مطلب وہ جب چلتے ہیں تو چلنے کے انداز سے کچھ لوگ مطلب یعنی وہ ان کے ساتھ عاشق ہو جاتے ہیں، ان پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، یا شاید تو وہ اپنی زبان میں اس طرح اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آئی ہے تو اپنی رائے کے اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔